ابو الحارث شیر کی کربلا میں آمد کیسے ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا علی سے بہت پیار تھا، مولا حسین سے بہت پیار تھا۔ چونکہ مولا حسین علیہ السلام کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا، وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ابو الحارث سے تکلیف محسوس ہوئی تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ ہی نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے، جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے، اللہ کے نبی اس کو جنگل نہ چھوڑائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل تم کو یہ شہر مدینہ میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا جا رہا ہے، میرے بغیر نہیں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین بیٹا، آج آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں، اس سے وہ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بیٹا اسے آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے موٹے موٹے آنسو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا، نانا جان آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین آج کے دن کیا کرو گے؟ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیں باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ مولا علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کر، 61 ہجری 10 محرم میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ کا بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر مولا علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا ہماری اماں فضہ آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر اماں فضہ نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ وہ روز عاشور کہ بس بی بی فضہ نے آواز دی، ابو الحارث جلدی آ، حسین ابن علی کے لاشے پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر افسوس، جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام علی مقام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ دیگر کتب میں یہ واقعہ اس طرح رقم کیا گیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مطہر کی نگہبانی کے لیے شیر کا آنا بعد شہادت امام حسین علیہ السلام پر یہ شور و غل برپا ہوا کہ عمر بن سعد کا حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک پامال کر دی جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ اور ادریس بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، لشکر عمر بن سعد نے چاہا کہ آپ کی لاش مطہر کو پامال کریں۔ اس وقت بی بی فضہ کنیز بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے زینب سلام اللہ علیہا خاتون سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سفینہ غلام آزاد کیا تو ان کی کشتی دریا میں تھی اور ایک جزیرہ پر ٹھہری،
اس جزیرہ میں ایک شیر رہتا تھا، وہ سفینہ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شیر، میں آزاد کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، مجھے اذیت نہ دے۔ جیسے ہی شیر نے نام مبارک سنا فوراً راستہ سے ہٹ گیا اور ہلاک کرنے سے باز رہا اور راستہ تک پہنچا دیا۔ پھر فضہ نے کہا کہ اے زینب عالیہ، میں نے سنا ہے کہ ہوائے کربلا میں ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر شیر کو آواز دوں اور اس دلدوز واقعہ کی اطلاع کروں، شاید کہ شیر حفاظت لاش امام مظلوم کر سکے۔ بی بی زینب خاتون نے فضہ کو اجازت دی اور فضہ نے تعمیل حکم میں صحرا کا رخ کیا اور نامعلوم کس قدر مسافت طے کی اور کس طرف گئیں۔ بہرحال شیر تک پہنچی۔ شیر نے دیکھ کر چنگاڑ ماری، مگر فضہ نے بآواز بلند فرمایا کہ اے شیر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ لشکر نواسہ رسول حسین ابن علی کی لاش کو پامال کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی شیر نے جناب فضہ سے یہ سنا، قتل گاہ کی طرف چلا، لاش امام مظلوم کے نزدیک پہنچا اور باحسرت نظر ڈالی اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لاش مطہر کو لے لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس حیوان نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا، اور جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش امام حسین علیہ السلام کو پامال کرنے آئے، دیکھا کہ شیر موجود ہے، گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب اس واقعہ کی عمر بن سعد ملعون کو خبر ہوئی تو کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کیا جائے، یہ ایک فتنہ ہے۔ بی بی فضہ نے شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو سنائی اور اس طرح لاش مطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ کتاب ریاض القدس۔ کچھ لوگوں نے روایت بیان کی ہے کہ بی بی فضہ نے شیر ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پر گھوڑے دوڑا کے پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے کسی اعلیٰ نسل کے گھوڑے اواجیہ کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنی ٹاپوں سے نبی کے نواسے کا لاشا روند ڈالا تھا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب ان کی لاش اقدس پر دوبارہ گھوڑے دوڑائے جانے کا بندوبست کیا گیا تو حکم بی بی زینب کے مطابق بی بی فضہ نے ابو الحارث نامی شیر کو آواز دی تھی اور اس نے برآمد ہو کر لاش مبارک کی حفاظت کی تھی۔ کربلا میں اس مقام کو شیر فضہ کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ شیر ابو الحارث مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔